أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. معزز شرکا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سورہ برات میں ہمارا درس چل رہا ہے. یہ سورہ برات کی یہاں سے 25ویں آیت شروع ہو رہی ہے. 9واں رکوع ہے. اس میں جنگ حنین کا ذکر ہوا ہے ان 2-3 آیتوں میں. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، کہ اے مسلمانوں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے بہت مواقع پر. موقع بموقع اللہ نے تمہاری مدد کی ہے. ویوم حنین، اور خاص طور پہ جنگ حنین میں تمہاری اللہ نے بڑی مدد کی. اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں فخر ہوا اور تم اپنی کثرت پر خوش ہونے لگے، مطمئن ہونے لگے کہ آج تو ہم بڑی تعداد میں ہیں، آج کون ہمیں شکست دے سکتا ہے. تو یہ چیز اللہ کو پسند نہ آئی کہ اللہ کی ذات پر نظر کرنے کی بجائے آج اپنی کثرت پہ تم نظر کرنے لگے. کیونکہ اس جنگ میں مسلمان کی 14,000 کی تعداد میں تھے، جبکہ اس سے پہلے بدر میں 313 تھے، احد میں 1000 کے لگ بھگ تھے. وہاں اللہ کی مدد سے مسلمانوں نے جنگیں جیتی. تو کچھ مسلمانوں کو جنگ حنین میں یہ خیال آیا تو آج تو ہماری بڑی طاقت ہے، ہماری بڑی نفری ہے، آج تو ہم یہ جنگ آسانی سے جیت جائیں گے. تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند نہیں فرمائی، اس کا ذکر فرما رہے ہیں. اور جنگ کے حالات بدل گئے، پانسا بدل گیا، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے وقتی طور پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ایک جماعت ڈٹی رہی، باقی کفار کی چاروں طرف سے ایسی اچانک یلغار ہو گئی تھی کہ پاؤں اکھڑ گئے تھے اسلامی لشکر کے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں تھے، حضور کے ارد گرد صحابہ تھے، حضرت عباس، دوسرے صحابہ. انہوں نے سب کو بلایا کہ اللہ کے رسول یہاں ہیں، جمع ہو جاؤ. پھر سب جمع ہوئے. پھر اللہ نے بہت عظیم الشان فتح اس جنگ حنین میں عطا فرمائی. وہ فرمایا کہ حنین کے دن، حنین کی جنگ میں جب تمہیں بہانے لگی، تمہاری آنکھوں میں اچھی معلوم ہونے لگی تمہاری کثرت، فلم تغنی عنکم شیئا، تو پھر وہ تمہاری کثرت تمہیں کچھ بھی کام نہ آئی. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین تم پر تنگ ہو گئی باوجود کشادہ ہونے کے. ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پھر گئے پیٹھ پھیر کر. حنین ایک مقام کا نام ہے اور یہ مکہ اور طائف کے درمیان ہے. مکہ سے طائف کی طرف کوئی 12-14-15 کلومیٹر یا اس کے لگ بھگ فاصلے پر یہ مقام ہے. سن 8 ہجری میں، یعنی حضور کی نبوت کے 21ویں سال، ہجرت کے 8ویں سال، اللہ کے نبی نے مکہ فتح کیا. سن 8 ہجری کے رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کے ساتھ آئے. مکہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور کے ہاتھ سے فتح کرایا. سورہ فتح میں
صلح حدیبیہ کے بعد سورہ فتح نازل ہوئی تھی، اس میں آگے فتح کی بشارت تھی، اور یہ اسلام کی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے مکہ کا فتح ہونا، کیونکہ مکہ اسلام کا مرکز ہے، ملت ابراہیمی کا مرکز ہے، بیت اللہ مکہ میں ہے۔ تو قریش کے مشرکین کے تسلط سے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے اس شہر کو آزاد کرایا، اور مسلمانوں کی یہاں حکومت قائم ہو گئی، بیت اللہ مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ تو اس فتح مکہ کے واقعہ سے مکہ کے قریب طائف میں قبیلہ ثقیف رہتا تھا، جو قبیلہ حوازن کی بڑی شاخ تھی، اور یہ قبیلہ حوازن بہت بڑا قبیلہ تھا۔ جنگ حنین اصل میں اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑا قبیلہ تھا، اس کی بہت شاخیں تھیں، اور مکہ سے طائف تک اور ارد گرد اس قبیلے کے علاقے پھیلے ہوئے تھے، اس کی مختلف شاخیں آباد تھیں۔ تو ان لوگوں کو یہ تشویش ہوئی جب مکہ فتح ہو گیا کہ قریش مکہ جب ہار گئے اور مسلمان ان کا غالب آ گئے، تو اب اس کے بعد ہماری باری ہے، کیونکہ قریش کے بعد حوازن ایک بڑا قبیلہ تھا عرب کا، اور مکہ کے قریب رہتا تھا، مکہ کے آس پاس سب ان کے علاقے تھے، اور طائف ان کا بہت بڑا مرکز تھا، بڑا شہر تھا، وہاں ان کا قلعہ تھا۔ تو ان کا ایک سردار مالک بن عوف تھا، جو بعد میں مسلمان ہو گیا اور بڑا مخلص مسلمان رہا۔ تو اس مالک بن عوف نے اس قبیلے کے نمایاں لوگوں کو، بڑے لوگوں کو جمع کر کے اپنی تشویش ظاہر کی اور مشورہ کیا کہ مسلمانوں نے، اللہ کے نبی نے مکہ فتح کر لیا، اب یہ ہمیں بھی نہیں چھوڑیں گے، تو اس سے پہلے کہ یہ ہم پر حملہ آور ہوں، ہم ہی سارے جمع ہو کر اتحاد کر کے، اپنی طاقت مجتمع کر کے ہم ہی ان پر حملہ کر لیتے ہیں مسلمانوں پر۔ اس وقت ویسے بھی مسلمان ابھی سنبھلے نہیں ہیں، مکہ انہوں نے فتح کیا، جنگی حالات میں ہیں، تو یہ اچھا موقع ہے کہ ہم ان پہ حملہ کریں، ورنہ کل کو یہ یہاں پر استحکام حاصل کریں گے مکہ میں، تو پھر یہ ہماری طرف میں توجہ کریں۔ مالک بن عوف کی اس رائے سے حوازن اور ثقیف کے باقی سردار اور لوگ بھی متفق ہو گئے۔ البتہ ان کی ایک دو شاخیں ایسی تھیں، بنو کعب اور کلاب تھے شاید، کہ وہ بڑے سمجھدار تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ان کی بیوقوفی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول پر، مسلمانوں پر تم غالب نہیں آ سکتے، بیوقوفی نہ کرو، اپنا نقصان نہ کرو، اور یہ کہ ہم تمہارے ساتھ اس معاملے میں شامل نہیں ہیں۔ ساری دنیا کی قومیں بھی اگر جمع ہو جائیں، تم تو ایک قبیلہ ہو نا، سارے لوگ بھی جمع ہو جائیں تو مسلمانوں پر وہ غالب نہیں آ سکتے۔ پچھلا تجربہ تمہارے سامنے گواہ ہے، کتنے مشکل موقع مسلمانوں پر آئے، لیکن سب میں وہ غالب رہے۔ تو ان دو شاخوں کے علاوہ باقی سب شاخیں جو قبیلہ حوازن کی تھی، جن میں بنو ثقیف طائف والے سر فارس تھے، یہ سارے اس بات پہ اکٹھے ہوئے اور جمع ہوئے کہ ہم پیش قدمی کر کے ہم ہی مسلمانوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اور مالک بن عوف نے اپنے اس قوم میں اتنا جذبہ دوڑا دیا تھا اور اتنا ان کو مشتعل کر دیا تھا اور جوش سے بھر دیا تھا کہ یہ سارے لوگ جو ہیں اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ یہ جنگ کے میدان میں آ گئے، یعنی اپنے مویشی، ڈنگر، چوپائے، نوکر چاکر، اپنے بیوی بچے، اپنا ساز و سامان، ہر چیز، تاکہ کسی کو پیچھے کسی چیز کی فکر نہ رہے اور اسی لڑنے اور مرنے کے علاوہ کوئی اور بات اس کے پیش نظر نہ ہو۔ تو اس طرح اپنے سارے وسائل کے ساتھ، سارے ساز و سامان کے ساتھ، سارے افرادی قوت کے ساتھ یہ لوگ جمع ہوئے اور ارد گرد کے پہاڑیوں پہ انہوں نے مورچے بنا لیے، مسلمانوں کی طرف پیش قدمی کے، حملہ کرنے کے یہ تیاریاں کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی اطلاع ہوئی، آپ کو خبر ہوئی ان کے عزائم کی، ان کے ارادوں کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنے ساتھ لیا اور آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ یہ ہماری طرف پیش قدمی کریں، ہم ان کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ ایک تو یہ مکے کی طرف آئیں گے تو مکے کا تقدس اور حرمت پامال ہوگی، دوسرا یہ کہ
دشمن کو آنے کا موقع دینا اس میں زیادہ رسک ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کا حکم دیا، اور سب صحابہ جو مکے سے آپ کے ساتھ آئے تھے وہ تو جنگ ہی کے لیے مکے میں آئے تھے مدینے سے، وہ تو لشکر موجود ہی تھا۔ مدینے میں مکے میں جو نو مسلم تھے، جو لوگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، وہ لوگ بھی بڑی تعداد میں ساتھ شامل ہوئے، مکہ کے قریش میں سے، مکہ کے لوگوں میں سے۔ سیرت نگاروں کی رائے ہے، ان کا خیال ہے کہ 12,000 کا لشکر تو حضور کے ساتھ مدینے سے ہی آیا تھا، جو انصار اور مہاجرین پر مشتمل تھا، اور مکہ کے نو مسلموں میں سے جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے لیکن ابھی ان کی اسلامی تربیت نہیں ہوئی تھی، نو مسلم تھے کہ یہ جنگ پیش آ گئی، تو وہ نو مسلم جو ابھی ایمان میں کچے تھے اور ایمانی چیزوں کی ان کو سمجھ بھی نہیں تھی، اللہ کے دین میں ابھی بالکل نووارد تھے، وہ بھی 2,000 کی تعداد میں اس لشکر میں شامل ہوئے۔ تو اس طرح گویا کہ 14,000 کا مسلمانوں کا لشکر ہو گیا۔ اس جنگ میں ایک اور چیز یہ تھی، ایک تو یہ نو مسلم مسلمانوں کے لیے اس جنگ میں بڑی دشواریوں کا باعث بنے، کیونکہ جنگ کے میدان سے یہی بھاگے تھے، انہوں نے بھاگنا شروع کیا تھا، جس کی وجہ سے سارا انتشار ہوا اور جنگی ترتیب خراب ہو گئی اور مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ایک تو یہ مسئلہ تھا، اور دوسرا یہ کہ مکہ کے بہت سے لوگ جو مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے یا دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، ادھر چھپے ہوئے تھے یا گمنام تھے، انہوں نے اس موقع کو غنیمت جان کر وہ بھی تماشائی کی حیثیت سے ساتھ ہو گئے۔ جیسے تماشائی ہوتے ہیں نا، بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان، ایسی بہت بڑی تعداد تھی لوگوں کی، اور وہ مسلمان نہیں تھے یا اندر سے مسلمان نہیں تھے، اور بہت سے تو ان میں سے ایسے تھے جن کے دلوں میں انتقام کا جذبہ بھرا ہوا تھا کہ مسلمانوں سے ہمیں انتقام کا موقع ملے تو ہم ان سے انتقام لیں۔ تو یہ لوگ اس نقطۂ نظر سے یا اس ذہنیت سے، اس نیت سے ساتھ ہو لیے کہ طائف کے اس معرکے میں اگر مسلمان ہار گئے، کیونکہ انہوں نے قبیلہ حوازن کی تیاریاں دیکھ لی تھی، وہ دیکھ رہے تھے کہ حوازن کتنا زبردست قبیلہ ہے، اور انہوں نے اپنی ساری شاخوں کو ملا کر بہت بڑا لشکر جمع کر لیا ہے، اور اپنے سارے ساز و سامان اکٹھے کر لیے ہیں، اپنے علاقے میں ہر جگہ مورچے بنا لیے ہیں۔ اپنے علاقے سے تو آدمی واقف ہوتا ہے، جنگی راز اپنے علاقے میں آدمی بہتر طور پہ کر سکتا ہے۔ پہاڑی گھاٹیوں پہ انہوں نے جگہ جگہ کمیل گاہیں اور مورچے بنا لیے تھے۔ تو یہ لوگ جو مکے سے ساتھ ہوئے تھے، یہ سمجھ رہے تھے کہ ممکن ہے حوازن مسلمانوں کو شکست دے دیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو سمجھیں کہ ہمارے لیے مزے ہی مزے ہو گئے، پھر ہم بھی مسلمانوں سے خوب انتقام لیں گے، ان سے انتقام بھی لیں گے، ان کا مال بھی لوٹیں گے، اور پھر ہم بھی حوازن کے ساتھ ہو کے مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ اور اگر مسلمانوں کو غلبہ ہوا، حوازن کو شکست ہوئی، تو تب بھی ہمارا کیا جاتا ہے، ہم بھی تماشائی کی حیثیت سے ساتھ ہیں۔ تو ایسے بھی بہت سے لوگ تھے، اور ان لوگوں میں سے کچھ ایسے نمایاں نام جن کے سیرت میں نام بھی آتے ہیں، اور وہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے، اور انہوں نے خود اپنے واقعات بیان کیے کہ ہم کس نیت اور ذہنیت سے ساتھ شامل ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک شیبہ بن عثمان تھا، مکے کا ایک بڑا آدمی تھا، اس کے عزیز جنگ بدر میں قتل ہوئے تھے، اور اس کے دل میں حضور سے اور صحابہ سے انتقام لینے کا جذبہ موجیں مار رہا تھا۔ وہ بھی اس طرح روح بدل کے ساتھ ہوا تھا کہ مجھے جہاں بھی موقع ملا میں حضور پہ حملہ کروں گا، اور آس پاس رہتا تھا، بظاہر مسلمان ہوا ہوگا لیکن اندر سے اس کا یہ مقصد تھا حضور سے انتقام لینے کا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی کے ہاتھوں سے اس کے رشتہ دار جنگ بدر میں مارے گئے تھے۔ اور اس کے علاوہ نضر ابن حارث مکے کا بہت بڑا سردار تھا، وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ یہ شیبہ بن عثمان بھی مسلمان ہو گئے تھے بعد میں، انہوں نے پھر خود اپنے یہ واقعات بیان کیے ہیں، روایات میں ان کے واقعات خود ان کے زبانی آتے ہیں۔ تو یہ نضر ابن حارث بھی اسی ارادے سے اس لشکر میں شامل ہو گیا تھا کہ اوپر سے تو مسلمانوں کا ساتھی بن کے جا رہا تھا، اندر سے یہی تھا کہ جہاں بھی داؤ لگا اور موقع ملا یا حوازن کو فتح ہوئی تو ہم پھر مسلمانوں سے اپنا انتقام لیں گے، اپنا غصہ نکالیں گے۔ شیبہ بن عثمان حضور کے ساتھ سائے کی طرح رہتا تھا اور موقع کی تلاش میں تھا، تو
ایسا واقع ہوا کہ جب جنگ حنین کے لیے مسلمان اس گھاٹی میں پہنچ گئے جہاں دونوں طرف سے پہاڑی درے تھے اور درمیان سے راستہ تھا، تو حوازن نے تو پہلے ہی اپنے سوچے سمجھے منصوبے اور تیاری کے تحت ان پہاڑی گھاٹیوں میں مورچے اور کمین گاہیں بنائی ہوئی تھی، وہاں چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے اور سارا اپنا جنگی پلان انہوں نے مرتب کیا ہوا تھا کہ جب مسلمان یہاں سے گزریں گے پھر ہم یک بارگی دونوں طرف کی گھاٹیوں سے ان پر حملہ کر دیں گے۔ تو جیسے ہی مسلمان اس تنگ درے اور گھاٹی میں داخل ہوئے اور گھاٹی کے اندر پہنچ گئے تو دونوں طرف سے ان کے ہزاروں لوگوں نے تیروں کی بوچھاڑ کر دی، اپنی کمین گاہوں اور مورچوں سے نکل کر پہاڑی چوٹیوں سے دروں سے مسلمانوں پر ایسا تابڑتوڑ حملہ کر دیا، تیروں کی بوچھاڑ کر دی، اور دوسرے قریب آ کے برچھے نیزے اور تلواروں سے حملے کے لیے آگے بڑھنے لگے کہ اوپر سے تیروں کی بارش اور پھر ہم ان کو نروے میں لے لیں اور کچل کے رکھ دیں۔ تو اس سے ایسی افراتفری مچ گئی، مسلمانوں کے لیے غیر متوقع صورتحال تھی، ایک دم ایسا حملہ ہو گیا۔ جیسے جنگ اس طرح ہوتی تھی کہ آمنے سامنے لشکر ہوتے تھے اور باقاعدہ پھر جنگ کا آغاز ہوتا تھا، لیکن یہاں تو جیسے چھاپہ مار گوریلا جنگ ہوتی ہے نا، اس طرح کا کام قبیلہ حوازن والوں نے کیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو نامسلم لوگ تھے جن کو حدیث میں طلقاء کہا گیا ہے، ان کے پاؤں اٹھ گئے، وہ سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگے۔ جب وہ بھاگنے لگے تو اس سے جو حضور نے صف بندی کی تھی اور جو جنگی صفیں اور جنگی پرے بنائے تھے، یونٹیں بنائی تھیں، وہ سب منتشر ہو گئی اور ٹوٹ پھوٹ گئی، ان میں جو ہے افراتفری مچ گئی، کوئی ادھر بھاگ گیا کوئی ادھر، حالات کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، بارشوں کی طرح تیر آ رہے تھے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ مجال کیا حضور کے پیش قدمی میں ذرا بھی فرق آیا ہو، اور یہ مشہور شعر جو بخاری میں ہے اس موقع پر حضور کی زبان پہ تھا کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں، کوئی جھوٹا نہیں ہوں کہ ایسے حالات کو چھوڑ کے میں بھاگ جاؤں گا، میں خدا کے بھروسے پہ اب تک چلتا رہوں، اب بھی چلوں گا، سارے لوگ بھاگ بھی جائیں۔ تو یہ آپ فرما رہے تھے کہ میں نبی ہوں، کوئی جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی بہادر ہوں۔ یہ کہتے جا رہے تھے اور آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ حضور کے جانثار چند صحابہ حضور کے دائیں بائیں تھے، جن میں آپ کے چچا حضرت عباس بھی تھے اور صحابہ تھے۔ تو شیبہ بن عثمان کہتے ہیں کہ یہ مجھے سنہری چانس ملا کہ اب یہ موقع ہے کہ میں حضور پہ حملہ کر دوں، نعوذ باللہ آپ کا کام تمام کر دوں اور اپنے انتقام کے جذبے کو ٹھنڈا کروں۔ کہتے ہیں میں دائیں طرف حضور کی طرف بڑا، دائیں طرف سے تو وہاں حضرت عباس حضور کے گارڈ کھڑے تھے حضور کے پیرے پہ۔ میں دوسری طرف سے پلٹ کے آیا تو دیکھا وہاں دوسرے صحابی کھڑے تھے۔ میں نے پیچھے سے آ کر حضور پہ وار کرنا چاہا تو حضور نے مڑ کے مجھے آواز دی، جیسے کہ حضور کو پتہ چل گیا کہ میں کس ارادے سے بڑھ رہا ہوں۔ تو حضور نے کہا شیبہ ادھر آؤ۔ حضور کا یہ کہنا تھا کہ میری حالت میں تغیر ہو گئی تھی، اور حضور نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور کہا یا اللہ اس شیبہ کا شیطان اسے دور کر دے۔ کہتے ہیں حضور کا یہ کہنا تھا کہ میرے دل کی کیفیت بدل گئی، بالکل منظر ہی بدل گیا۔ ابھی تک جو میں ایک درندہ بنا ہوا تھا اور ایک کافر تھا اور انتقام کی آگ میرے اندر جل رہی تھی، اچانک میرے دل میں یہ تغیر آ گیا کہ حضور مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو گئے، اور میرا جی چاہنے لگا حضور پہ اپنی جان قربان کروں، اور میں اسلام مجھے مرغوب ہو گیا اور میں دل سے مسلمان ہو گیا۔ اور یہی کچھ نظر ابن حارث کے ساتھ بھی ہوا۔ تو ان دو واقعات سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کیسا نازک موقع تھا کہ آستین کے سانپ خود اپنے صفوں میں موجود تھے۔ ایک طرف تو حوازن اور ثقیف جیسے زبردست قبائل ادھر ادھر سے گوریلا جنگ کے لیے انہوں نے ساری تیاری کی ہوئی تھی اور چھاپہ مار جنگ کر رہے تھے، حملہ کیا اور مسلمانوں کو پسپائی پہ مجبور کیا بہت سے لوگوں کو، اور دوسری طرف آستین کے سانپ ان کی صفوں میں موجود تھے جو آئے ہی اس غرض سے تھے کہ جیسے ہی مسلمان ہار گئے یا ان کو شکست ہوئی یا ان میں کمزوری آ گئی تو ہم بھی ان پہ حملہ کر دیں گے اور لوٹ مار شروع کر دیں گے۔ اور نظر ابن حارث اور شیبہ بن عثمان جیسے لوگ تو خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے ارادے سے سائے کی طرح ساتھ ساتھ پھر رہے تھے۔ تو اس نازک موقع پر وہ صحابہ خاص طور پر حضرت عباس انہوں نے پھر اونچی آواز سے پکارا لگایا کہ اے بدر والے لوگ کہاں گئے،
اور فلاں لوگ کہاں گئے، یعنی بیت رضوان والے کہاں چلے گئے، یعنی جو جانثار صحابہ تھے مہاجرین انصار، ان کو پکارا لگایا کہ لوگوں ادھر آ جاؤ، اے بدر والو، اے بیت رضوان والو، اللہ کے نبی یہ سامنے موجود ہیں، یہاں کھڑے ہیں، سب ادھر آ جاؤ۔ ان صحابہ کی آواز جیسے سورہ اسرافیل کی طرح پھیل گئی مسلمانوں میں، جدھر جدھر آواز جاتی مسلمانوں کے حوصلے بحال ہوتے اور وہ واپس پلٹتے اور اس آواز کی طرف بڑھنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں سارے مسلمان حضور کے مخلص صحابہ مہاجرین اور انصار جو بالکل افراتفری میں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، کوئی ادھر بھاگ رہے کوئی ادھر، اس آواز کی طرف جب سب آ گئے تو حضور کے ارد گرد سارا لشکر منظم ہو گیا اور جمع ہو گیا۔ پھر اللہ کی مدد آئی، اس جنگ میں بھی فرشتوں کی امداد آسمان سے آئی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھ سے اور صحابہ کے ہاتھ سے حوازن اور ثقیف والوں کی وہ پھینٹی لگائی، بہت ستھری پھینٹی ان کی لگی وہاں پر۔ اللہ اکبر، بڑا عبرتناک منظر تھا، ان کو بہت عبرتناک شکست ہوئی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے 6000 لوگ قیدی بنے، اور ان کی تعداد ہی کتنی ہوگی، تو ان کے اتنے ہزار لوگ قیدی بن گئے۔ ان کے بیوی بچے جو یہ ساتھ لے کے آئے تھے نا پہاڑیوں میں، ان کے لیے گاڑیاں بنائی تھی اور خیمے لگائے تھے، وہاں ان کے ساتھ ہی تھے، ان سب بیوی بچوں کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ ظاہر ہے جنگی قیدی غلام بن جاتے ہیں، تو ان کی اولادیں غلام بن گئی، ان کی بیویاں لونڈیاں بن گئی، ان کے مرد قیدی بن گئے، غلام بن گئے، اور یہ اپنا سارا مال و اسباب لائے تھے، وہ سارا مال غنیمت بن گیا۔ سیرتوں میں لکھا ہے کہ 6000 گھوڑے ان سے ہاتھ آئے، 24,000 اونٹ اور 40,000 بکریاں جو ان کے ساری چیزیں تھیں، اور 4,000 اوقیہ چاندی، وہ مسلمانوں کو ملا۔ 4,000 اوقیہ 4 من چاندی بنتا ہے، تو یہ سب کچھ ان کا مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ اور مالک بن عوف جس کی یہ ساری شرارت تھی، جس نے یہ سارا فتنہ و فساد مچایا ہوا تھا، وہ تو سرپٹ بھاگا۔ جب جنگ میں صحابہ نے اپنے گاجر مولی کی طرح ان کی کٹائی شروع کر دی، ان کے سروں کے فصل کی کٹائی شروع ہو گئی، تو مالک بن عوف کے بیوی بچوں کو چھوڑ کے بھاگا اور سیدھا گیا طائف میں، قلعے میں محصور ہو گیا، باقی ان کے سردار بھاگ گئے۔ تو یہاں ان کو بہت زبردست شکست ہوئی، بہت بڑی شکست ہوئی، ساری قوم غلام بن گئی، جو بگوڑے تھے بھاگ گئے، وہ بھاگ گئے، باقی سب بیوی بچے ان کے، مرد ان کے سب غلام بن گئے، ان کے اونٹ بکریاں، بہت بڑی بکریاں تھیں، 40,000 بکریاں اس قبیلے کی تھیں، ان کے مختلف شاخوں، 40,000 بہت بڑی تعداد ہوتی، اور دوسرے مویشی اونٹ وغیرہ 24,000 کی تعداد میں، یہ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، اور 6,000 لوگ ان کے قیدی بنے۔ تو اس سے تو صف ماتم بچ گئی، ان کا تو سب کچھ مٹ گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے جا کے طائف کا محاصرہ کیا، کیونکہ یہ شرارتی سرغنے سارے لیڈر جا کے طائف میں چھپ گئے تھے۔ پھر طائف کے قلعے کا 15 یا 20 دن تک محاصرہ رہا، وہاں سے حضور نے عمرہ جیرانہ بھی کیا تھا جو مشہور ہے۔ اور منجنیق اس جنگ میں، طائف کے اس محاصرے میں پہلی دفعہ منجنیق استعمال ہوئی تھی، جو اس زمانے کی توپ ہوتی تھی، قلعے کی دیواریں توڑنے کے لیے منجنیق سے پتھر برسائے گئے، اور یہ لوگ قلعہ بند رہے، پھر میدان میں لڑنے نہیں آئے۔ اور وہیں پر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ہی عمرہ کیا، اور وہاں پر ہی یہ مال غنیمت تقسیم کیا، یہ ان کے بیوی بچے، ان کے قیدی سب صحابہ میں اور غازیوں میں تقسیم کر دیے گئے، اور جو مال غنیمت ان کا مال تھا، بکریاں اور اونٹ اور گھوڑے اور چاندی، اور مکے کے جو سردار تھے، نو مسلم تھے، ان کی دلجوئی کے لیے آپ نے بعض سرداروں کو 100 اونٹ بھی دیے، ایک سردار کو 100 اونٹ بھی دیے، ابو سفیان کو، اس طرح اور بعض لوگوں کو، جن پر ایک آدمی نے اعتراض کیا تھا، جس کو حضور نے بد دعا دی تھی، اور پھر وہ اس کی نسل میں سے خارجی پیدا ہوئے تھے، خوارج کا سرغنہ تھا، اور اس موقع پہ حضور نے پیشن گوئی کی تھی حضور کے مال غنیمت کے تقسیم پہ۔ اس آدمی نے اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ کے رسول انصاف کریں، آپ انصاف نہیں کر رہے، تو حضور کو بہت ناگواری، کہا ظالم، اللہ کی زمین پہ اللہ کے نبی انصاف نہیں کرے گا تو کون انصاف کرے گا؟ اور پھر حضور نے فرمایا تھا کہ اس کی نسل سے اور اس کی قوم سے ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ دین سے ایسے نکلیں گے
جیسے تیر شکار کے اندر سے ہو کے باہر نکل جاتا ہے، پھر اس تیر پر کوئی خون کا دھبا نہیں ہوتا، تو یہ بظاہر مسلمان ہوں گے لیکن دین سے یہ ایسے نکلے ہوں گے۔ اور حضور کی یہ پیشن گوئی پھر حضرت علی کے زمانے میں پوری ہوئی، جب یہ خوارج باقاعدہ حضرت علی سے بغاوت کر کے انہوں نے حرورہ کے مقام پہ الگ اپنا جتھا قائم کیا، اجتماع کیا، 3-4 ہزار لوگ ان خوارج میں شامل ہوئے۔ پھر حضرت علی کے ساتھ ان کی جنگیں ہوئی، حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ان کی جنگیں ہوئی، اور انہوں نے دونوں صحابہ پہ، حضرت علی کے اوپر، حضرت علی کے لشکر پر بھی، حضرت امیر معاویہ اور ان کے لشکر پر بھی کفر کے فتوے لگائے کہ یہ لوگ کافر ہو چکے ہیں، اور اپنے آپ کو یہ بہت نمازی اور بہت عبادت گزار کہتے تھے۔ اور بیوقوف، ان کی اب بیوقوفی اور بدبختی دیکھیں کہ پوری رات یہ تہجد پڑھتے، قرآن پڑھتے، قرآن بہت زیادہ پڑھتے تھے، ذکر بہت کرتے تھے، نمازیں بہت پڑھتے تھے، لیکن دوسری طرف یہ حال تھا کہ صحابہ کو کافر کہتے تھے، اور جنگ میں صحابہ پر جہاں بھی بس چلتا صحابہ کو قتل کرتے، شہید کرتے، ان کی بیوی بچوں کو غلام بنانے کے قائل تھے، ان کے بیوی بچوں کو شہید کرتے، اس قسم کے یہ لوگ تھے۔ تو بہرحال اس جنگ میں یہ سارا کچھ ہوا۔ بعد میں غزوہ طائف کے بعد پھر قبیلہ ثقیف کا، حوازن کا ایک وفد غالباً 70 آدمیوں پہ مشتمل، جس میں ان کے سرکردہ لوگ تھے، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، پشیمانی، ندامت کا اظہار کیا، اپنی خطا اور غلطی کی معافی مانگی کہ ہم سے بہت بڑا جرم ہوا اور ہم بالکل ہی تباہ ہو گئے، ہم سے تو بڑی مصیبت آ گئی، آپ کے ہاتھ سے اللہ نے ہمیں بہت سخت سزا دے دی ہے، اور حضور سے رحم کی اپیل کی کہ اللہ کے رسول آپ ہم پہ رحم فرمائے، ہم تو تباہ ہو گئے، ہماری تو پوری قوم مٹ گئی، آپ کے غلام بن گئی پوری قوم، ہمارا سب کچھ تباہ ہو گیا، ہمارا علاقہ آپ کے قبضے میں آ گیا، ہماری جائیدادیں، ہمارے مویشی چوپائے، ہمارے بیوی بچے، ہمارے مرد، سب ہی کوئی ہماری جڑ ہی کٹ گئی، آپ ہم پہ رحم فرمائے۔ تو اللہ کے رسول کی شان کریمی آپ ملاحظہ فرمائیں، کیسا نازک موقع تھا، کتنی بڑی درخواست کر رہے ہیں، اور اس موقع پر جب کہ مال غنیمت بھی تقسیم ہو چکا، غریب مسئلے کی روح سے تو وہ چیزیں، قیدی بھی تقسیم ہو گئے، غلام باندیاں بن گئی، عورتیں بھی تقسیم ہو گئی ان کی، اور ان کا مال بھی تقسیم ہو گیا، تو اب وہ درخواست کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں ہماری چیزیں بھی لوٹا دیں، ہمارے بیوی بچے لوٹا دیں، ہمیں آزاد کر دیں، ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہم کو رحم فرمائیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گہری سوچ میں چلے گئے، بہت نازک موقع تھا، اور اللہ کا نبی لیڈر ہوتا ہے نا، جو لیڈر ہوتا ہے وہی ایمرجنسی حالات کا سامنا کرتا ہے اور ان سے نمٹتا ہے، کسی موقع سے فرار اختیار نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر پیشکش کی کہ چلو پھر ایسا کرو کہ دونوں چیزیں تمہیں نہیں ملے گی، کیونکہ یہ تو شرعی حکم کی روح سے بھی مجاہدین کا حق ہے، ان کی تقسیم ہو چکی ہے، تو
تو اللہ کے نبی کی اس پیشکش پر کہ کوئی ایک چیز انتخاب کرو، یا تو اپنے افراد یا اپنا مال، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر ہمارے افراد کو آپ آزادی دے دیں اور مال سے ہم دستبردار ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو، مسلمانوں کو جمع کیا اور آپ نے خطبہ دیا۔ سیرت میں وہ خطبہ محفوظ ہے، اور آپ نے ان لوگوں کو ترغیب دی کہ یہ تمہاری قوم کے لوگ یہ اب پشیمان ہوئے ہیں، یہ آئے ہیں اور یہ مصیبت میں ہیں، تو آپ کو ان کے مال میں سے بہت بڑا حصہ مل گیا ہے، مال غنیمت میں سے، وہ اللہ نے سزا دی ان کے اس جرم کی، تو اب آپ ان پہ یہ احسان کرو کہ ان کے بیوی بچے اور ان کے افراد جو غلام بنا لیے گئے ہیں، ان کی بیویاں اور عورتیں لونڈیاں بنا دی گئی ہیں، تو ان کو آپ آزادی دے دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے پر اور اس بات پر سب صحابہ نے، سب مسلمانوں نے ان کے بیوی بچوں کو، ان کے مردوں کو جو قیدی اور غلام بنا لیے گئے تھے، ان کو آزاد کر دیا۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین کے طفیل پھر ان کی جانیں بچیں اور دوبارہ یہ قوم آزاد حیثیت سے سر اٹھانے کے قابل ہوئی، ورنہ ان کا تو نام و نشان مٹ جانا تھا، ان کی تاریخ ختم ہو جانی تھی۔ اور یہ وہی طائف تھا جہاں کل حضور کو پتھر پڑے تھے، آج اس طائف میں حضور فاتحانہ شان سے داخل ہوئے تھے، اور اس قوم کو اللہ نے یہ سزا دی تھی، اور پھر یہ سر جھکا کے شکست خوردہ ہو کے ذلیل ہو کے حضور کے سامنے اس طرح رحم کی درخواست کرنے آئے تھے۔ اور دیکھیں اس وقت جب طائف میں حضور کو پتھر انہوں نے مارے تھے، اس وقت ملک الجبال یعنی پہاڑوں پر جو معمول فرشتہ ہے، اس کو جبرائیل علیہ السلام ساتھ لے کے آئے تھے۔ جب آپ نے طائف کے باغ میں پناہ لی تھی تو حضرت جبرائیل نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو یہ ملک الجبال میرے ساتھ ہیں، یہ طائف کے آر پار جو دونوں طرف پہاڑ ہیں ان کو دونوں کو چکی کے دونوں پارٹوں کی طرف ملا کے نا اس طائف والوں کو سرما بنا دیں، ان کو پیس کے رکھ دیں۔ تو اس پر حضور نے فرمایا کہ میں اس کی بجائے ان کی ہدایت کی دعا کرتا ہوں، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں ایسے لوگ آئیں جو مسلمان ہوں، جو اللہ کے دین پر ہوں۔ تو پھر اس کے بعد جب ان میں اسلام پھیلا، اس شکست کے بعد ان کو پھینٹی لگ گئی اچھی طرح، ان کو ان کا وہ کفر، شرارت، فساد جو کچھ ان کے دماغوں میں بھرا ہوا تھا سب نکل گیا، اچھی سزا ان کو مل گئی اور یہ مسلمان ہوئے۔ پھر آپ جانتے ہیں اسی قوم میں سے محمد بن قاسم تھا جو سندھ کا فاتح ہے، ہند کا فاتح، محمد بن قاسم ثقفی، اس کو ثقفی اس لیے کہتے ہیں بنو ثقیف کا تھا، اور حجاج بن یوسف جو ظالم گزرا ہے عراق کا گورنر، جو محمد بن قاسم کا چچا تھا، وہ بھی ثقفی تھا، اسی قوم میں سے تھا۔ اور اس قوم میں سے ایک عثمان ثقفی تھا جس کو حضرت عمر فاروق نے بحرین کا، جو موجودہ بحرین ہے، اس کا گورنر بنا کے بھیجا تھا، اور بحرین جو ساحل سمندر پر ہے، ادھر بمبئی اور کراچی ہے سمندر کے ساحل پر ہماری طرف، اور بالی طرف بحرین اور عمان ہے۔ تو یہ وہ شخص ہے عثمان ثقفی اور ان کا بھائی کہ اس نے اپنے گورنری کے زمانے میں رضاکاروں کا ایک لشکر بھرتی کر کے سمندری سفر کے ذریعے ہندوستان پہ جہاد کے لیے بھیجا تھا۔ اسلامی تاریخ میں یہ واقعہ ہے، قاضی اطہر مبارک پوری کی ایک کتاب ہے کہ صحابہ کے زمانے میں ہندوستان اور عرب کے تعلقات، اس میں انہوں نے یہ چیزیں بڑی تفصیل سے لکھی ہیں۔ تو عثمان ثقفی نے ایک بحری بیڑا تیار کر کے 1000-2000 رضاکاروں غازیوں کے مشتمل ایک دستہ سمندر کے سفر میں بھیجا تھا کہ باہر ہندوستان میں جہاد کے لیے جائیں۔ وہ بمبئی کے آس پاس کسی علاقے میں آ کے اترے تھے، اور وہاں پر انہوں نے کافی مال غنیمت حاصل کیا تھا، اور وہاں پر انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی۔ تو یہ کامیاب مہم جب یہاں سے واپس گئی، اور یہاں انہوں نے کچھ چوکیوں پر، علاقوں پر بھی قبضہ کیا تھا، وہاں نے تسلط حاصل کر لیا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا، تو چونکہ آپ کی اجازت کے بغیر یہ کام ایک جوش جذبے سے رضاکارانہ طور پہ ہوا تھا، آپ اس پہ بہت ناراض ہوئے۔ آپ حکومت کے نظام کو ڈسپلن سے اور نظم و ضبط سے چلانے کے قائل تھے، اور یہ حاکم کی اجازت کے بغیر اتنا بڑا اقدام کرنا حضرت عمر کے نزدیک بہت بڑا جرم تھا۔ انہوں نے ایک بہت ڈانٹ بھرا خط پھر عثمان ثقفی کو لکھا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اے ثقیف کے آدمی، یا اخا ثقیف، غالب حضرت عمر کے خط کے یہ الفاظ ہے کہ یہ اخا ثقیف، اے ثقفی آدمی، تو نے کیا کیا؟ تو نے شہتیر پر چیونٹیوں کو سوار کیا، اور اگر یہ لوگ سمندر میں ضائع ہو جاتے نا، پھر میں ایک ایک کا خون بہا تیرے قبیلے سے لیتا، اور اس کے قصاص میں تیرے قبیلے کے لوگوں کو مارتا۔
اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحری سفر سے منع کیا تھا، اور حضرت عمر کے زمانے تک مسلمانوں کی یہی پالیسی تھی کہ وہ بحری سفر نہیں کرتے تھے اور بحری جنگیں بھی نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر کے زمانے تک، حضرت عثمان کے زمانے تک مسلمان خشکی کے مہمات ہی سر کرتے رہے۔ حضرت امیر معاویہ کے دور سے جو حضرت عثمان کے گورنر تھے شام کے اور بعد میں خود حاکم بنے، ان کے دور سے پھر بحری جنگوں کا مسلمانوں نے آغاز کیا، اور حضرت امیر معاویہ کے سر اس کا بہت بڑا صحرا ہے بحری مہمات کو سر کرنے میں۔ انہوں نے قسطنطنیہ یورپ کی طرف جو موجودہ ترکی ہے اس کی طرف بحری بیڑا بھیجا تھا، کیونکہ حدیث میں قسطنطنیہ کی فتح میں بشارت آئی تھی۔ تو حضرت امیر معاویہ کے زمانے سے مسلمانوں نے قسطنطنیہ کے فتح کرنے کی کوششیں شروع کر دی تھی، اور قسطنطنیہ ایسی جگہ تھی کہ اس کا فتح کرنا اتنا مشکل ثابت ہوا کہ مسلمانوں کو 8 صدیاں لگ گئی۔ آپ اسلامی تاریخ کی پہلی 8 صدی میں دیکھیں گے، ہر صدی میں کوئی نہ کوئی ایک آدھ مہم، کوئی نہ کوئی بادشاہ ادھر بھیجتا تھا حضور کی اس حدیث کی بشارت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ حضور نے حدیث میں یہ فرمایا تھا کہ کیسر کے شہر کو، کیسر کے دارالحکومت کو جو قسطنطنیہ تھا، اس کو جو فتح کرے گا جو لشکر، تو اس کو جنت کی بشارت تھی۔ تو ہر صدی میں صحابہ سے لے کر بعد تک ہر صدی میں کوئی نہ کوئی مسلمان بادشاہ جو شام یا مصر پر حاکم ہوتا تھا وہ قسطنطنیہ کی طرف مہم بھیجتا تھا۔ آخر یہ سعادت 8ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد فاتح کی قسمت میں آئی کہ اس کے ہاتھ سے پھر 8ویں صدی میں اللہ نے قسطنطنیہ فتح کیا اور مسلمانوں کے ہاتھ میں دیا۔ آج تک قسطنطنیہ مسلمانوں کے پاس ہے، اور قیامت کے پہلے جو بڑی بڑی جنگیں ہوں گی نا، اس میں قسطنطنیہ میں بہت بڑے بڑے واقعات ہوں گے۔ قیامت میں دجال کی آمد سے پہلے اور بعد میں جو بڑے بڑے مارکے دنیا میں حضرت مسیح کے، حضرت مہدی کے لشکروں کے، دجال کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ ہوں گے، اس میں شام کے علاوہ، فلسطین کے علاوہ اور مسجد اقصیٰ کے آس پاس کے علاوہ علاقوں کے علاوہ عراق بھی اور قسطنطنیہ میں ایک بہت بڑا میدان جنگ ہوگا۔ اس قسطنطنیہ میں بہت بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، حدیثوں میں ان کا ذکر آیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، اس واقعے کی اور تفصیلات آپ کو حدیث میں ملیں گی۔ تو اس میں مسلمانوں کو گمنڈ ہوا اپنی کثرت تعداد پہ، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وقتی طور پہ شکست دلا کے ان کو احساس دلایا کہ تمہیں جو کچھ حاصل ہوتا ہے اللہ کی مدد سے حاصل ہوتا ہے، اللہ کی مدد تمہارے شامل حال نہ ہو تو تم کچھ نہیں کر سکتے، تمہاری افرادی قوت، تمہارے اسلحے، وسائل، ٹیکنالوجی سب دری کی دری رہ جائے گی۔ اور یہی چیز آج تک ہر مسلمان کے لیے اس غزوہ حنین کے متعلق ان آیات میں یہی سبق ہے کہ مسلمان کبھی بھی اپنے اسلحے، ہتھیاروں، افرادی قوت پہ بھروسہ نہ کرے۔ مسلمان کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے، خصوصاً جب مارکا ہو، مارکے کارزات، جنگ، جہاد کافروں کے ساتھ ہو، ایسے موقعوں پر تو مسلمان بہت زیادہ ذکر کرے، اللہ کو یاد رکھیں، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ پہ توکل رکھیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اور انہی چیزوں سے مسلمانوں نے جنگیں جیتی ہیں جب بھی جیتی ہیں۔ آپ اگر اسلامی تاریخ میں پڑھیں گے، آپ کو ایسے بہت بڑے بڑے مسلمان بادشاہوں کے نام ملیں گے کہ جو عیاش تھے، شرابی کبابی تھے، لیکن جنگ کی نوبت آئی کافروں سے، تو آخر یہ ایمان بڑی چیز ہوتی ہے نا۔ اب موت اور حیات کا کارزار گرم ہے، تو رات کو اللہ کے آگے پھر وہ روتے ساری رات فریاد کرتے کہ یا اللہ سب حرام توبیوں سے توبہ کرتے ہیں، بس آج اسلام کی لاج آپ رکھ لیں، ہماری وجہ سے اسلام کو دبا نہ لگ جائے۔ ہم بالکل اب آپ کے نام پہ جنگ کرتے ہیں، آپ کی رضا کے لیے جنگ کرتے ہیں، آپ ہمیں فتح عطا فرمائیں۔ اور پھر مسلمانوں نے وہ جنگیں جیتی۔ جو مغلوں کا جد امجد بابر تھا، ظہیر الدین بابر، اس کا آپ اس قسم کا واقعہ تاریخ میں پڑھیں گے۔ سلجوقی بادشاہوں میں سے عرب ارسلان کے بعد ایسے بادشاہوں کے واقعات آپ پڑھیں گے۔ احمد شاہ ابدالی کا واقعہ پڑھیں گے جو مرہٹوں سے لڑنے کے لیے پانی پت کے میدان میں آیا تھا، اور بادشاہوں کے واقعات پڑھیں گے کہ ایمان نے، اسلام نے، قرآن نے ان بادشاہوں کو یہ چیز سکھائی تھی۔ کیونکہ مسلمان کے اندر جو ایمان ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایمرجنسی حالات میں یہ ایمان پھر بڑا کام دکھاتا ہے۔ تو یہ بادشاہ جب جنگ کے میدان میں آ جاتے تھے، ان کو پتہ ہوتا تھا کہ اب ہمارے ہتھیار، اسلحے، یہ سب چیزیں دوسرے درجے پر ہیں، اصل چیز اللہ کی امداد ہے۔ تو بادشاہ سمجھتا تھا کہ میں جس طرح فاسق ہوں اور کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوں، اس حالت میں تو اللہ کی امداد نہیں آئی، کیونکہ لشکر کا ہیڈ تو بادشاہ ہوتا تھا، اور بادشاہ کے اس کے اعتبار سے لشکروں سے اللہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں پھر مسلمان بادشاہوں کا تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ وہ شراب کباب سے اور عیاشیوں سے، بےہودگیوں سے توبہ کر لیتے تھے، اور پھر ان کی توبہ اللہ قبول کرتے، پھر ان جنگ کے میدانوں میں اللہ کی مدد آتی تھی۔
ایسے اسلامی تاریخ میں آپ کو بہت واقعات ملے گا۔ تو یہاں پر بھی مسلمانوں کو یہ سبق دیا گیا اس آیت میں، تو کبھی بھی اپنی کثرت پر، شوکت پر، قوت پر بھروسہ اور گمنڈ نہ کریں۔ اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوگی تو ان کو غلبہ ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ ایک طرف تو تصویر کا یہ رخ ہے جو مسلمان ماضی کے بادشاہوں کے میں نے آپ کو بتایا، اور ایک طرف ہماری 20ویں صدی کی مسلم ہسٹری ہے۔ اس 20ویں صدی میں مسلمانوں نے بڑی ماریں کھائی ہیں، اور اس میں اگر آپ دیکھیں گے مسلمان حکمرانوں کی نالائکیوں کو اور ان کے لادینیت کو اور سیکولر ذہنیت کو بڑا دخل ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا مصر کے جمال عبد الناصر کو تھوڑی سی طاقت ملی، اس نے اسلام کا لبادہ اتار کے پھینک دیا، عرب قومیت کا نعرہ لگانے لگا اور کہنے لگا کہ ہم فرعون کے اولاد ہیں اور ہم اسرائیلیوں کو کچل کے رکھ دیں گے، اسرائیل کو تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ جیسے فرعون نے بنی اسرائیل کو مصر سے میں غلامی میں جکڑا تھا، تو آج بھی ہم اسرائیل کو تیس نیس کر دیں گے۔ بڑھ کے مارتا تھا یہودیوں کے بارے میں، مسلمان ہونے کے بیس پہ نہیں بلکہ فرعون کی اولاد ہونے کے بیس پر، حضور سے اپنا رشتہ جوڑنے کی بنیاد پہ نہیں، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑنے کی بنیاد پہ نہیں، فرعون سے اپنا نسب جوڑنے کی بنیاد پر، اور روس کے کمیونسٹوں سے اپنی سیاسی اور عسکری اتحاد کی بنیاد پر، کیونکہ جمال عبد الناصر کمیونسٹ ذہنیت رکھتا تھا اور کمیونسٹ بلاک میں شامل تھا۔ عرب کے باقی ممالک تو امریکن بلاک میں تھے کولڈ وار کے زمانے میں، لیکن مصر جو ہے وہ رشین بلاک میں تھا، تو اس کو اتنا گمنڈ تھا اپنی اس لادینیت پر۔ پھر جب وہ 69 کی عرب اسرائیل جنگ ہوئی تو 2-4 گھنٹوں میں اسرائیلی طیاروں نے ان کی وہ پھینٹی لگائی مصری فوجوں کی، ان کو ایسا پسپا کیا، وہ شرمناک شکست ہوئی کہ جمال عبد الناصر دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ اس طرح اور مسلمان ملک ہیں جنہوں نے 20ویں صدی میں سیکولرزم کو اپنا کر دنیا میں عروج حاصل کرنا چاہا، لیکن انہوں نے مسلمانوں کو بھی تباہ کیا، اپنے ملکوں کو تباہ کیا۔ دیندار مسلمانوں کو انہوں نے سزائیں دی، دینداری کو انہوں نے گالی بنا دیا مسلمان حکمرانوں نے۔ آپ 20ویں صدی کے یعنی دوسرے جنگ عظیم کے بعد جو مسلمان ملک آزاد ہوئے نا، تو انگریزوں فرانسیسیوں سے آزاد ہو کر ان ظالم حکمرانوں، سیکولر مسلمان حکمرانوں کے ہتھے یہ مسلمان قومیں چڑھ گئی تھی۔ مراکش ہو، الجزائر ہو، سوڈان ہو، عراق ہو، ایران ہو، پاکستان ہو، انڈونیشیا ہو، ملائیشیا ہو، ترکی ہو، ہر جگہ ان سیکولر لوگوں نے انگریزوں اور فرانسیسیوں کے بعد مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو ڈنڈے کے زور پر سیکولرزم اور لادینیت کی طرف لے جانا چاہا کہ آج ہم اس راستے سے ترقی کریں گے، یعنی گویا کہ غلامی سے نکل گئے لیکن ذہن غلام ہی رہا کہ اب اسلام کی بنیاد پہ ترقی نہیں ہوگی، سیکولرزم کی بنیاد پہ ترقی ہوگی۔ تو کیا خاک ترقی کر سکے؟ آج ساری دنیا میں مسلمانوں کا جو حال ہے، کافروں کے تلوے چاٹ چاٹ کے اور کفریہ بلا کو راضی کرنے میں ان کا ازم، نظام، دستور، قانون، آئین، تہذیب، کلچر، ثقافت، ہر چیز ان حکمرانوں نے جو 20ویں صدی کے سیکولر حکمران اسلامی دنیا کے تھے انہوں نے اپنائی، لیکن ان کو کیا ملا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ آج عالم اسلام کے مسائل پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں، روز بروز مسلمانوں کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اس آیت میں بتا دیا گیا کہ مسلمان کو اگر اللہ کی مدد چاہیے، ترقی اور کامیابی چاہیے، تو وہ اللہ کے ساتھ وابستہ ہو کر، اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ ہو کر ہی ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ مسلمان اپنے آپ کو یہودیوں، نصرانیوں، ہندوؤں، دوسرے قوموں کی طرح نہ سمجھیں، وہ اللہ کے ہاں ایکسپائر دینوں والے ہیں۔ ان کو دنیا کی ترقی اللہ تعالیٰ مادی راستوں سے دے دیں گے، کیونکہ ان کا اللہ کا ان کے ساتھ آخرت کی کامیابی کا وعدہ نہیں ہے، اور وہ اللہ کے ساتھ عہد معاہدے میں نہیں ہے۔ وہ جب کفر میں ہیں تو وہ اللہ کے عہد معاہدے سے باہر ہیں، ان کو ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے دور کیا ہے۔ تو وہ مادی ترقیاں سائنس اور ٹیکنالوجی کے راستوں سے اور راستوں سے وہ کر سکتے ہیں۔ مسلمان جو ہے وہ آخری دین والا ہے، ان کا دین ایکسپائر نہیں ہے، یہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں۔ تو اور اکثریت مسلمانوں کی کبھی بھی الحمدللہ اپنے دین سے مرتد نہیں ہوتی۔ آج بھی دیکھ لیں، عام رعایا حکمرانوں کو تو چھوڑے، ان میں سے بہت سے دہری ہوتے ہیں، اندر سے کمیونسٹ اور زندیق قسم کے ہوتے ہیں، بہت سے صحیح ہوتے ہیں، لیکن عوام میں آپ دیکھیں گے 90% سے زیادہ مسلمان آج بھی اپنے دین ایمان پر مطمئن ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، سنت کو مانتے ہیں۔ تو جب تک مسلمان ہے نا، تو اللہ کا اس کے ساتھ معاملہ اور طرح ہے، کیونکہ اس کے ساتھ آخرتی کامیابی کا وعدہ ہے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کی بغاوت، سرکشی اور بے وفائی برداشت نہیں کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کافروں کے ہاتھ پھینٹی لگواتے ہیں۔ جب یہ اللہ کے دروازے سے بھاگتا ہے نا، تو کافر اللہ کے دربار کے کتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کتے پھر اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ کوئی آقا ہو وہ اپنے
نوکر کے ساتھ بہت وفاداری کرتا ہو، نوکر کو ہر طرح کا انعام احسان دیتا ہو، لیکن نوکر ہڈ حرامی کرے اور بے وفائی کرے اور آقا کا در چھوڑے، اوروں سے کینگے لگائے، آقا کے دشمنوں سے مل جائے، تو وہ آقا غصے میں آ کر یا تو اسے خود پھینٹی لگائے گا، سزا دے گا، یا اتنے زیادہ غصے میں بعد دفعہ آ جائے گا کہ اپنے ہاتھ سے اسے سزا دینے کے قابل بھی نہیں سمجھے گا، اپنے کتے کو اس میں مسلط کر دے گا، کتے سے اس کی ہڈی پسلی ایک کروائے گا۔ تو کافروں کے ہاتھ سے مسلمانوں کو سزا ملنا اور شکست ملنا یہ ایسا ہی ہے کہ اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ ہوتی ہے مسلمانوں پہ، کہ اللہ کی نظر میں مسلمان اتنا گر گیا ہے، فلاں مسلمان قوم اتنی گر گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب اپنے ہاتھ سے ان کو سزا دینے بھی نہیں چاہتے، اب اپنے دربار کے کتوں سے، کافروں سے اس کو پھینٹی لگواتے ہیں۔ ایسی پھینٹیاں کھا کھا کے پھر بہت سے مسلمان واپس آ جاتے ہیں، اور بہت سے اس پھینٹی کے نتیجے میں اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اپنی سزا بھگتنے کے لیے۔ 1965 کی جنگ میں پاکستان پہ اللہ کی خاص کرم نوازی ہوئی، مسلمانوں نے، پاکستان آرمی نے اور پاکستان کے اس وقت کے حکمرانوں نے جہاد کا اعلان کیا، اللہ کی مدد آئی، اللہ پہ بھروسہ کیا۔ وہ بہت بڑی جنگ تھی جو مسلمانوں نے جیتی، اور ساری دنیا نے پاکستان کا لوہا مانا، پاکستان آرمی کا لوہا مانا، اور انڈیا کو بڑی شرمناک شکست ہوئی۔ لیکن اس فتح کے بعد پھر اس قوم نے جو جشن منایا، وہ جشن اللہ کے آگے شکرانے کے نوافل ادا کرنے کی صورت میں، یا اللہ کو راضی کرنے کی صورت میں، یا اللہ کے احکام کو زندہ کرنے کی صورت میں نہیں تھا، وہ شراب و کباب کی محفلیں برپا کرنے کی شکل میں تھا، وہ نور جہاں کے گانے ریلیز کرنے کی شکل میں تھا، پی ٹی وی پر اور چیزوں پر ایسے ایسے گانے ریلیز کیے گئے، ایسے جشن منائے گئے جیسے کوئی کافر قوم، سیکولر قوم جو ہے اپنے فتح کو اپنا کمال سمجھتی ہے، پھر یہ قوم تکبر اور گمنڈ میں آ گئی، اور یہ کہتے تھے کہ نور جہاں کے گانوں نے ہمارے فوجیوں کا مورال بلند کیا۔ وہ اس کے مشہور گانے جو 65 کی جنگ میں ریلیز ہوئے تھے، وہ پھر اس قوم نے ان کو وہ گریڈ دیا جو اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کو درجہ دینا چاہے۔ تو پاکستان کی گلی کوچوں میں یہ نعرے گونجتے تھے، یہ گانے نور جہاں کے گونجتے تھے کہ اے وطن کے بیٹو وفا کی تصویروں، وطن کی ہوائیں تمہیں سلام کرتی ہیں، اس طرح کی، اور اے ہو جے پتر ہٹیاں تے نہیں وک دے، یہ جو نور جہاں کی اس طرح کی چیزیں مشہور ہوئی تھی، تو ساری قوم ڈگڈگی پہ ناچ رہی تھی کہ اس کے گانوں نے ہمیں فتح دلائی۔ ایسی چیزیں اللہ کو پھر غصہ دلاتی ہیں۔ پھر سن 71 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر پھینٹی لگوائی کہ اچھا نور جہاں کے گانے اگر تمہیں جنگیں جتواتی ہیں نا، آپ دیکھو اب کیا ہوتا ہے۔ سن 71 کی جنگ میں آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا المیہ پاکستان کو پیش آیا، ملک دو ٹکڑے ہو گیا، اور ملک کا پورا ایک حصہ ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو گیا، اور کتنے ہزار قیدی ہمارے غلام بنے، اور دشمن ملک کے مشرکوں کے قید خانوں میں 2-2, 2.5, 3 سال وہاں قید رہے۔ پھر وہ سفارتی کوششوں سے ان کو رہائی ملی، تو پھر اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو سن 65 کی جنگ نور جہاں کے گانوں سے نہیں تھی، کہ اللہ کی مدد سے تھی۔ اگر نور جہاں کے گانوں سے تھی تو آج 71 میں چلو جنگ جیت کے دیکھو۔ تو یہ چیزیں پھر اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں۔ جمال عبد الناصر کو بھی دکھائی، اور بھی ہر قوم کو جنہوں نے اللہ سے ہٹ کر مسلمانوں نے سیکولرزم یا کمیونزم سے ناطہ جوڑ کے دنیا میں کامیابی حاصل کرنی چاہیے۔ پچھلی نصف صدی کی تاریخ گواہ ہے کہ ان مسلمان قوموں کو، حکمرانوں کو اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا، اور اسے بتا دیا کہ اللہ کے در سے ہٹ کر تمہیں کہیں بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ جب تک تم مسلمان ہو نا، تمہیں اللہ تعالیٰ اس طرح آزاد نہیں چھوڑیں گے کہ تم جو مرضی کرو، کافروں کی طرح تمہاری ترقی ہو، تم کافروں پہ اپنے آپ کو قیاس نہ کرو۔ ان کے ساتھ اللہ کا اور معاملہ ہے، ان کو مادیات کے حوالے اللہ نے کر دیا، تمہیں مادیات کے حوالے نہیں کیا۔ تم سے عہد معاہدے وہ توڑو گے تو اللہ تمہیں پھینٹی لگائیں گے، خود لگائیں گے، یا اپنے کافروں کے، اللہ اپنے دربار کے کتوں سے تمہاری پھینٹی لگوائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تاریخ اس پر گواہ ہے، اور یہی وہ تاریخی جملہ ہے جو حضرت عمر فاروق نے کہا تھا، اور قیامت تک مسلمانوں کو اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی ہے۔ اگر ہم کبھی بھی اسلام سے ہٹ کر کسی اور دروازے پہ عزت تلاش کریں گے تو ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ حضرت عمر کہتے ہوتے تھے کہ ہم عرب تو بدوی لوگ تھے، ہم تو ویشی تھے، ہمارے پاس کیا تھا، تعلیم نہیں تھی، علم نہیں تھا، تمدن نہیں تھا، شہریت نہیں تھی، ہماری کوئی سلطنت نہیں تھی، اور حتیٰ کہ ہم اتنے ویشی تھے کہ متمدن سلطنتیں ہم پہ حکومت کرنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ یہ روم اور ایران کی سلطنتیں عرب پہ حملہ کر کے ان کو اپنا صوبہ کیوں نہیں بنایا انہوں نے؟ تو عربوں کی بہادری تھی، دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ یہاں اپنی طاقت کیوں ضائع کریں، ان لوگوں میں تمدن نہیں ہے۔ اور یہ لوگ تو ایسے ہیں
تو یہ حضرت عمر فرماتے تھے کہ ہم تو وہ لوگ تھے کہ ہم پہ تو کوئی حکومت کرنا گوارا نہیں کرتا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں آدھی دنیا کو حکمران بنا دیا تو یہ اسلام کی برکت سے ہوا ہے۔ تو آئندہ کبھی بھی مسلمان قوم امت مسلمہ اگر اسلام کو چھوڑ کر کسی اور سے سمجھوتا کرے گی، کسی اور ادم اور نظام میں کامیابی اور ترقی ڈھونڈے گی تو یہ کبھی بھی نہیں ملے گی۔ اقبال مرحوم نے اسی پہ کہا تھا، علامہ اقبال کا شعر ہے کہ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر، خاص ہے طریق میں قوم رسول ہاشمی، رسول ہاشمی کی قوم، حضور کی امت، یہ اپنے طور طریقے میں، اپنے لائف سٹائل میں، اپنی آئیڈیالوجی میں ایک خاص قوم ہے، اللہ کے دربار سے ان کا رابطہ ہے۔ یہ ایکسپائر ہونے والی امت نہیں ہے، یہ ایکسپائر ہونے والی شریعت نہیں ہے جس کے یہ حامل ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اب انہی کو قیامت تک موقع دے گا، اور جب جب یہ بے وفائی کریں گے، ان کی ٹھکائی کر کے، پٹائی کر کے، پھر ان کی اگلی نسلوں کو اللہ پھر اسلام پہ کھڑا کریں گے، اور ایسے ہی ہوتا رہا ہے۔ ایک نسل کے لوگ، ایک قوم کے لوگ، ایک ملک میں مسلمانوں کی ایک نسل نافرمان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پٹائی کرا کے، ان کو سزا دے کے، کافروں کے ذریعے کسی طریقے سے پھر ان کی اگلی نسلوں کو عبرت کا سبق دے دیتے ہیں، وہ لوگ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اسلام کی طرف واپس پلٹ آ جاتے ہیں۔ تو اسلام کی طرف پلٹنے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں، ہم کتنا دور بھی نکل جائیں نا، ہمیں اللہ کی طرف آنا پڑے گا، اللہ سے پلٹ کر ہمیں کسی طرف جانے کی ہمارے لیے کوئی چوائس اور کوئی راستہ نہیں ہے، اس میں ہماری ترقی نہیں ہے۔ علامہ اقبال کے اس حوالے سے جو شعر ہیں بڑے پر اثر شعر ہیں، مسلمانوں کو انہوں نے اسلام پر، اسلامیت پر مطمئن ہونے کی طرف راغب کیا ہے۔ اقبال جس دور میں تھے اس میں مغربیت عالم اسلام میں طوفان کی طرح، سیلاب کی طرح بڑھتی آ رہی تھی، اور اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمان قوم کو یہی سبق سکھایا جو صحابہ سے، قرآن سے ہمیں ملتا ہے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سکینہ اتارا۔ دیکھیں وہ بگدڑ مچ گئی تھی، بے چینی کے حالات تھے، پھر اللہ کی طرف سے سکینہ آیا، مدد آئی، اللہ کے رسول ثابت قدمی سے کھڑے رہے اور صحابہ کو بلایا، سب حضور کے آس پاس جمع ہو گئے، پھر انہوں نے دل جمی سے اور پورے پاؤں جما کے حملہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر میدان ان کے ہاتھ میں کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سکینہ اتارا اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر، وانزل جنوداً، اور اللہ نے آسمان سے ایسے لشکر اتارے، لم تروہا، جو مسلمانوں تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے، یہ فرشتوں کے لشکر تھے۔ تو یہاں صراحت ہے کہ فرشتوں کے لشکر جنگ حنین میں بھی اترے تھے۔ وعذب الذین کفروا، اور اللہ نے عذاب دیا پھر ان کے ذریعے کافروں کو، سزا دی، پھینٹی لگوائی۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ حوازن کو جب پھینٹی لگی تھی نا، پورے عرب کی تاریخ میں جتنی قوموں کے ساتھ جنگیں ہوئی ایسی پھینٹی کسی قوم کو نہیں لگی جیسے ثقیف اور حوازن کو اس جنگ حنین میں لگی تھی۔ ایسا ستھرا پھینٹا لگایا ان کا کہ ہر چیز ان کی تیز میں سے ان کی جڑ کٹ گئی، اور پھر وہی تکبر جو کل تک ان کے گردن میں سریے گڑے ہوئے تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ قریش تو ڈر گئے، ہم تو حضور کا مقابلہ کریں گے، ہم تو جیدار سرما ہیں، بہادروں کا، ماؤں کا ہم نے دودھ پیا ہے، یہ ہے وہ ہے، مونچھوں کو تاؤ دے دے کر یہ متکبرانہ بڑے بول بولتے تھے یہ بڑ بولے۔ پھر جب ان کی وہ ٹینٹوا دبایا صحابہ نے میدان حنین میں، پھر وہ جو ہے ذلیل ہو کے اور گلے میں وہ رومال ڈال کے اور یہ حضور کے آگے انصاف کی بھیک، رحم کی بھیک مانگنے آ رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساری وہ فوفاں، اکڑ خانی اور گردن کے سریے ڈھیلے کر دیے، اور تکبر سے نکلنے کے بعد ہی ان پہ پھر رحم ہوا ہے۔ متکبر کو اللہ تعالیٰ چھوڑتے نہیں ہے، متکبر کو اللہ تعالیٰ اس طرح سوار کرتے ہیں۔ تو تکبر سے جب نکلے ہیں نا تبھی جان کی امان پائی ہے، ورنہ اس تکبر سے نہ نکلتے تو طائف کے قلعے کا جب حضور نے محاصرہ کیا تھا نا، ان میں سے کسی کو زندہ پھر نہیں رہنا تھا، یا غلام یا قیدی بننے تھے یا ان کو میدان میں مارا جا رہا تھا۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اچھا ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، پھر اس بگدڑ کے بعد اللہ نے مسلمانوں پہ پھر توجہ فرمائی، جنہوں نے یہ کمزوری دکھائی، جو نو مسلم تھے، اللہ نے معاف کر دیا سب کو اس کے بعد۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا، کل پرسوں کی طرح سے کہ جب مار کے میدان میں کارزار گرم ہو جائے، لشکر آمنے سامنے ہو جائے، پھر جہاد سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہوتا ہے اور قریب کفر کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جن لوگوں نے یہ کام کیا تھا، جو نو مسلم لوگ تھے مکے میں جو مسلمان ہوئے تھے، تو ان کا یہ عمل بہت بڑا گناہ تھا، اس کی وجہ سے باقی صحابہ کو بھی نقصان پہنچا کہ ان کے لشکریں، ان کے صفیں تتر بتر ہو گئی اور ان کی یونٹیں گڑبڑ ہو گئیں، تو پھر اللہ نے فضل کیا، معافی دی اس پر۔
یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو مشرکین نجس اور پلید ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، بس آئندہ یہ مسجد حرام کے قریب گنائیں سال کے بعد۔ پیچھے سورہ برات کے شروع میں آپ نے پڑھ لیا کہ 4 مہینے کی ان کو مہلت ملی تھی، اب اس کے 4 مہینے کے بعد پھر یہ آیت اتری کہ بس اب وہ مہلت ختم ہو گئی، اب آئندہ یہاں یہ اسلامی اسٹیٹ ہے، یہ دارالاسلام بن گیا مکہ مکرمہ، اب یہاں کسی مشرک کے پھٹکنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی مشرک اپنے منحوس عقیدے کو، نجس عقیدے کو لے کر، شرک بتوں کی عبادت کے ذہنیت کو لے کر اللہ کے اس مرکز میں نہ آئے گی، اللہ کی غیرت کو للکارنے والی بات ہے۔ تو اس آیت سے پھر مشرکین کا داخلہ بند کر دیا گیا، منع کر دیا گیا حدود حرم میں۔ اس آیت پر ایک فقہی بحث ہے جو امام ابو حنیفہ اور باقی ہمارے فقہا میں تھوڑا اختلاف اس میں ہو گیا کہ باقی فقہا نے اس پر قیاس کرتے ہوئے کہا کہ مشرک کیونکہ نجس ہے تو حرم شریف کے علاوہ کسی بھی مسجد میں، مسلمانوں کی کہیں بھی کوئی مسجد ہو، مسجد حرام کو تو خود قرآن میں ذکر آ گیا نا، تو اس پر قیاس کرتے ہوئے امام شافعی وغیرہ وہ فرماتے ہیں کہ کسی مسجد میں مشرک کا داخلہ منع ہے، کیونکہ مشرک کو قرآن نے نجس قرار دیا ہے، اور جس طرح نجاست کی حالت میں خود مسلمان بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب غسل فرض ہو مرد یا عورت پر تو مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، ہاں بے وضو تو داخل ہو سکتا ہے، لیکن جنابت کی حالت میں مسجد میں تو خود مسلمان کے لیے داخلہ منع ہے۔ تو یہاں کافر کو جب قرآن نے نجس قرار دے دیا تو مسلمانوں کی کسی مسجد میں کافر کا داخلہ اس آیت کی روح سے منع ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک اور بات فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں جس نجاست کا ذکر ہے یہ نجاست عقیدے کی نجاست ہے، ظاہری بدن کی نجاست کا یہاں ذکر نہیں ہے، کیونکہ ظاہری بدن اگر کافر کا پاک ہونا تو وہ پاک ہی شمار ہوتا ہے۔ چنانچہ فقہ میں مسئلہ پڑھتے ہیں کہ کافر کا جوتا بھی پاک ہے، اگر اس نے شراب نہ پیو تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہری بدن پاک ہے۔ تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب اور بہت سے مسائل میں اس کے ظاہری بدن کو پاک مان کر اس پر شرعی احکام لاگو ہے، تو اس مسئلے میں بھی اس کے ظاہری بدن کو پاک مانا جائے گا۔ اگر وہ جنابت کی حالت میں نہ، اس نے اگر غسل کر لیا ہو مثلا تو وہ مسجد میں آ سکتا ہے، مثلا اس کی تبلیغ کی ضرورت کے لیے اس کو مسجد میں بلایا جائے، دعوت کی تعلیم کی ضرورت کے لیے مسجد میں بلایا جائے، تو اگر وہ غسل کر کے آئے تو داخل ہو سکتا ہے۔ لیکن باقی فقہا اس نجاست کو عام مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب قرآن نے اس کو نجس کر دیا، نجس قرار دے دیا تو یہ ظاہری باطنی سب نجاستیں مراد ہیں اور وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اگر تم فقر و فاقے سے ڈرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں چاہے گا تو بے نیاز کر دے گا، جس سے مال غنیمت کا لالچ نہ کرو۔ ان اللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں، دانائی والے ہیں۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہاں جہاد کا عام حکم ہے مسلمانوں کو، دفاعی جہاد نہیں، اقدامی جہاد ہے کہ اے مسلمانوں قتال کرو ان لوگوں سے جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان نہیں لاتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور جو احکام، جو چیزیں اللہ رسول نے حرام کی ان کو حرام نہیں مانتے۔ دین کے احکام کا خلاصہ یہ ہے نا کہ کچھ چیزیں حرام ہیں، کچھ حلال ہیں، تو یہ اللہ کے حرام حلال کو نہیں مانتے، اللہ کے حرام کو حرام نہیں سمجھتے، اللہ کے حلال کو حلال نہیں سمجھتے، جو ان کے مرضی موڈ میں ہوتا ہے اس کو حلال حرام سمجھتے ہیں، یعنی پوری شریعت سے بھی یہ منکر ہیں اور عقیدہ بھی ان کا کفر والا ہے۔ ولا یدینون دین الحق، اور دین حق کو یہ اپنا دین نہیں بناتے، اپنا دین، اپنا مذہب اسلام کو نہیں بناتے۔ من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے، حتی یؤتوا الجزیہ، جب تک یہ جزیہ نہ دے دیں، یا تو مسلمان ہو جائیں یا مسلمانوں کی بالادستی تسلیم کریں اور سالانہ ٹیکس دیں تو پھر ان کو چھوڑا جائے، ویسے ان کو نہیں چھوڑا جائے۔ تو اس آیت میں یہ بتا دیا جہاد اقدامی کا۔ دیکھیں جہاد کی ایک قسم دفاعی ہے نا، دفاعی جہاد تو وہ ہوتا ہے کہ جو کافر مسلمانوں پہ چڑھائی کر کے آ جائیں، کافر مسلمانوں پہ حملہ کر دیں، تو اس صورت میں جہاد ان مسلمانوں پہ جن پہ حملہ کیا گیا ہے ان سب پہ فرض عین ہو جاتا ہے۔ فقہا نے اس کے تفصیلی احکام لکھے ہیں اور فرمایا کہ یہ جب جہاد فرض عین ہو جاتا ہے تو پھر بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر، اولاد اپنے والدین کی اجازت کے بغیر، غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر اس جنگ کے لیے نکلے گا۔ پھر ایمرجنسی حالات ہیں، ہنگامی حالات ہیں، اس میں ہر ایک جتنی اس سے کوشش ہو سکتی ہے حصہ لے گا، اور وہ مسلمان اگر مقابلے کے لیے کافی ہو جائیں تو صرف ان پر فرض عین ہوگا، باقی پہ نہیں ہوگا۔ لیکن وہ اگر مقابلے کے لیے کافی نہ ہو تو پھر ان کے پڑوس والے مسلمانوں پہ بھی جہاد فرض عین ہو جائے گا کہ وہ ان کی مدد کے لیے آئے۔ تو اس کو جہاد دفاعی کہتے ہیں۔ اور یہ جو جنگ بدر اور جنگ احد تھے اور جنگ احزاب، یہ جہاد دفاعی کی مثال ہے، کیونکہ یہاں کافر چڑھائی کر کے آئے تھے
اور جنگ حنین جو ہے اور اس